انبیاء کی ورس نمبر 73. ان آیات کو محفوظ کریں. یہ آیات پوری زندگی آپ کے کام آئیں. یہ آیات مبارکہ وہ ہیں جن میں آپ کے اہل بیت کی شان بیان، آپ کے 12 اماموں کی شان قرآن بیان. سورہ انبیاء کی ورس نمبر 73 کیا اعلان ہو رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے بنایا انہیں امام. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یار پہلے 2 جملوں میں آپ کا عقیدہ ثابت ہو گیا. وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا. کس نے؟ اللہ نے بنایا ان کو امام. 2 باتیں تو طے ہو گئی نا. امامت عہدہ ہے جو قرآن میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور امام بنانا بندوں کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے. لیکن 2 جملوں سے یہ 2 باتیں طے ہو گئی یا نہیں طے ہو گئی؟ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا ان کو امام. اس کا معنی ہے امامت عہدہ ہے یا نہیں؟ اب جو کہتے ہیں کہ امامت ایک عہدہ قرآن میں ایگزسٹ نہیں کرتا، نہ شیعہ حضرات نے جب اس کو مسئلہ بنایا تو یہ اپنے اندر کوئی حقیقت ہے. ان کو جواب قرآن سے ملا یا نہیں ملا؟ یہی وجہ ہے. نہیں مجھے بتائیے نا. جب ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا امامت کا عقیدہ ہے جس کو آپ نے اپنے اصول خمسہ میں شامل کیا ہے، آخر اللہ نے بھی تو اپنی کتاب میں کہیں اس کو بیان کیا ہوگا. اب جو جاوید غامدی یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کو کوئی جواب نہیں، کیونکہ خدا کی کتاب اس سے بالکل خالی. شیعہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ امامت ایک عہدہ ہے، لیکن جب قرآن میں ان سے دلیل مانگو تو خاموش ہو جاتے ہیں. ارے سنو دلیل. آخر اللہ نے بھی تو اپنی کتاب میں کہیں اس کو بیان کیا ہوگا. اس کو کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی کتاب اس سے بالکل خالی. کوئی جواب نہیں ہوتا کیونکہ خدا کی کتاب اس سے بالکل خالی. ابھی تو میں نے ایک آیت چھیڑی. وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا. اولاد ابراہیم میں امام آ رہے، ابراہیم کی اولاد میں امامت آ رہی. ہم نے ابراہیم کی اولاد میں بنایا ان کو امام. یہدونا بِأَمْرِنَا، اب قرآن ان کی کوالٹیز بیان کر، ان کی صفات بیان کہ دیکھو ہر کسی کو امام نہ سمجھ لینا. یہ امام کون ہے؟ یہدونا بِأَمْرِنَا، جو اپنے پاس سے ہدایت نہیں دیتے، ہمارے امر سے ہدایت. جو علم ہم انہیں عطا کرتے ہیں اس علم سے ہدایت دیتے ہیں. اس کا معنی ہے اللہ کا بنایا ہوا امام کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا جو اپنے پاس سے جواب دے، جو کسی سے پوچھ کے جواب دے، بلکہ اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کے امر سے ہدایت دیتا ہے. یہدونا، دیکھیں قرآن بول رہا ہے نا، قرآن ہے نا. یہدونا بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں. یہاں تک آگے بات 3 چیزیں پتہ چل گئی آپ کو. پہلی بات تو یہ کہ امامت کا عہدہ قرآن میں ایگزسٹ کرتا ہے، یہ کلیئر ہو گئی بات. دوسری چیز امام اللہ بناتا ہے، یہ طے ہو گیا. تیسری چیز وہ امام اپنی طرف سے ہدایت نہیں دیتا، اللہ کے امر سے ہدایت دیتا ہے. آپ مجھے بتائیے اللہ کے امر سے ہدایت دے نہیں سکتا جب تک اللہ سے علم لے کے نہ آیا ہو. اس کا معنی امام اسے کہتے ہیں نا جو صاحب علم لدنی ہو. امام کسے کہیں گے؟ جو صاحب علم لدنی ہو، جو وہاں سے علم لے کر آیا ہو. قرآن کہہ رہا ہے یہدونا بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان پہ وحی نازل ہے. نکالیے جا کے پورا یوٹیوب چھانیے اگر اس آیت پر استدلال مل جائے. چلیے یوں ہی صحیح. آج ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، آیت اللہ طباطبائی نے تفسیر میزان میں لکھا کہ یہ وحی نبوت کی وحی نہیں ہے، امامت کی وحی ہے. آیت اللہ طباطبائی تفسیر میزان، اس سے بڑا حوالہ چاہیے کوئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امامت کی وحی. یہی سبب ہے کہ جب مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی کیا آپ کے پاس بھی جبریل آتا ہے؟ دیکھیے اس زمانے میں بھی ایسے پڑے ہوئے. کہ یا علی کبھی آپ کے پاس بھی جبریل آتا ہے؟ کہا تم آنے کی بات کر رہے ہو، نبی کے پاس تو 1 مرتبہ آتا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے پاس 2 مرتبہ آتا ہے، دروازے سے آتا ہے دروازے سے جاتا ہے. قرآن بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم ان پہ وحی نازل کرتے ہیں. اب آپ کو زیارت جامعہ کا ثبوت قرآن سے مل گیا. زیارت جامعہ کسی عالم کی کہیں بھی زیارت نہیں ہے، سرکار امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے. زیارت جامعہ وہ زیارت ہے جس کو امام زمانہ کی تائید حاصل ہے. امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے ائمہ کے مقامات مقدسہ پر جاؤ تو زیارت جامعہ پڑھو، یہ امام زمانہ کی تعین حاصل ہے. زیارت اس میں نہیں پڑھتے ہیں. وہ مختلف ہے وہ امام جن کے پاس ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے. تو یہ جملہ عین قرآن ہے یا خلاف قرآن؟ میں نے کلرز کیا تھا معصوم کا وہ کلام ہی نہیں ہے جس کی دلیل قرآن میں نہ ہو.
کلام معصوم کا نہیں ہوتا. دیکھیں بہت آسان سا ٹیسٹ ہے نا. قرآن میں دلیل ہے تو معصوم کا کلام ہے, قرآن میں دلیل نہیں ہے تو معصوم کا کلام نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, ان پہ وحی ہو. کون سی وحی؟ امامت کی وحی. اب اس وحی میں ہوتا کیا ہے؟ اس وحی میں ہوتا کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہم جو وحی کرتے ہیں نا تو ان کے نماز پڑھنے کی ان پر وحی ہوتی ہے. جب عمل کرتے ہیں تو ان کا وہ عمل ہماری وحی کے تابع ہوتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قول کی وحی نہیں ہے. دیکھیں میں نے آیت تبائی تفسیری میزان کا حوالہ دیا ہے یا نہیں؟ یہ قول کی وحی نہیں ہے, یہ عمل کی وحی. نماز پڑھتے ہیں اس کی وحی کتاب, آپ اور ہم اس کی وحی کتابیں پڑھتے ہیں. جو پورے دن یاد نہیں آتا, بھائی ہر کوئی اپنے دامن میں مجھ سمیت خود جھانک لے تو جواب مل جائے گا. جو پورے دن یاد نہیں آتا, کبھی کبھی تو ایسے خیالات آتے ہیں کہ خود پہ حیرت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی نماز وحی الہی کے تابع ہے. اگر وحی الہی کی تابع نہ ہوتی تو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے کیسے حالت رکوع میں زکوٰۃ؟ ایسے ہی کوئی بس چلو جی کہ ملک آ گیا یا سائل آ گیا اور انگوٹھی اتار لی اور خیرات کر دی اور آئے ولایت نازل ہو گئی. یہ ساری کوئی کہانی چل رہی ہے, کوئی فکشن بیان ہو رہا. وحی الہی کے تابع ہے ان کی نماز. یعنی یہ عمل ہی نہیں کرتے جب تک وہاں سے امر نہ ہو جائے. معصوم کی اس کے علاوہ کوئی تعریف ہوتی ہے؟ معصوم کی کیا تعریف؟ یہ تو تعریف ہے کہ ہر عمل وحی الہی کے تابع ہے, ہر عمل حکم الہی کے تابع ہے. کہا نماز پڑھیں تو ان کا عمل اس کی وحی کے تابع ہے. یہی تو سبب ہے کہ رکوع میں زکوٰۃ دیں تو آئے ولایت نازل ہو. اور قرآن نے تین ہی چیزوں کی بات کی ہے, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں. نماز پڑھیں تو نماز کو ان پر ناز ہے. نماز کس پہ ناز کرے یا نہیں؟ اس پہ ناز کرے. کہ اگر علی کے پیر سے تیر نکالنا ہے ایسے نماز پڑھنے والے پہ نماز ناز کرے گی. اور زکوٰۃ دیتے ہیں وحی الہی کے. اگر وحی الہی کے تحت نہ ہوتی تو 3 دن روٹیاں دینے کے عوض سورہ حلقہ نازل ہوتا کیسے؟ ایک لمحے بھی قرآن سے ہٹا نہیں ہوں ابھی. آئے بائیں شائیں کرنے کی اجازت نہیں دوں گا کسی کو. ایک لمحے بھی قرآن سے نہیں ہٹا ہوں ابھی تو میں نے روایت کی بات ہی نہیں, ابھی تو میں قول معصوم پہ آیا ہی نہیں. یہ تو قرآن بول رہا ہوں. کہا یہ وہ ہیں جو جن کا عمل وحی الہی کے تحت. آپ کے اماموں کی شان بیان ہو رہی ہے, آپ کے 12 اماموں کا قصیدہ ہے جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے. یہ کسی اور کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے جہاں پتہ ہی نہ ہو کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے. یہ آپ کے اماموں کا قصیدہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد جب کلائمیکس ہے آیت کا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, دیکھو یہ جن کو امام بنایا ہے نا ہم نے, یہ کوئی نئے نمازی نہیں ہے کہ فتح مکہ کے بعد نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہوں. پرانے عبادت گزار ہیں. کانوا لنا عابدین, یہ بہت پرانے عبادت کرنے والے. ابن عربی شیعہ تو نہیں ہے نا, ابن عربی نے اپنی تفسیر میں کہ جب اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا تو ملائکہ کو معلوم نہیں تھا کہ عبادت کیا ہوتی ہے. اتنے میں, اب رسول کہہ رہے ہیں حدیث قدسی آ رہی کا, اتنے میں اللہ نے میری اور محمد کے نور کو ان کے آگے پیش اور ہم نے اللہ کی تسبیح شروع کی. ابن عربی لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں, شیعہ کتاب کی تو بھی بات ہی نہیں. ابن عربی کہہ رہے ہیں کہ رسول فرما رہے ہیں حدیث قدسی کا, پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جب ملائکہ کے سامنے میں نے اور میرے بھائی علی نے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع تو ہمیں دیکھ کے ملائکہ نے تسبیح پڑھنا شروع. سبحنا فسبحت الملائکہ, حللنا وحللت الملائکہ, کبرنا وکبرت الملائکہ. جب ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا تب ملائکہ کو پتہ چلا اچھا کوئی اور بھی ہے جو ان سے بھی اکبر ہے. یہ ہیں 12 امام, یہ ہیں آپ کے 14 معصومین. کسی کا کوئی ایک پیر ہوتا ہے نا, اس کا وہ پتہ نہیں کیا اللہ کا چیز بنا کے پیش کرتا ہے. آپ کے پاس تو 12 معصومین نمونہ عمل, 14 معصومین موجود ہیں. 12 امام پوری زندگی سجدہ شکر کرتے رہیں. تو پرانی عبادت اتنے پرانے کہ جو ملائکہ کو عبادتیں سکھائیں. اہل بیت سے کثیر روایتیں کہ امام فرماتے ہیں ہم نے عبادت کی تو ملائکہ نے. ملائکہ کو کیا معلوم تھا عبادت کیا ہوتی ہے؟ ملائکہ کو کیا معلوم تھا تسبیح کیا ہوتی ہے؟ جبریل کیا جانے تسبیح کیا. جس نے ان کو تسبیحاں پڑھائی ہو وہی انہیں سورہ الحق کی آیتیں پڑھانے آئے گا. امت گھاس چرنے گئی, عقل جو انسان